تم چلے جاؤ لیکن میں میرے نبی کا دامن چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا ہوگا کہ روایت کے اندر ہے کہ وہ ابا کہتے ہیں کہ میں تیرا باپ ہوں، وہ ماں کہتی ہے کہ میں تیری ماں ہوں، تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے، وہ میرے ابا سے بھی بڑھ کر اور میری ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت زید کا وہ کتنا پیارا جملہ اور کیسی محبت ہے جب ابا کہتے ہیں اتختار العبودیہ علی الحریہ، وہ ابا کہتے ہیں کہ زید تم غلام بن کر رہنا پسند کرتے ہو لیکن ہمارے گھر میں آ کر آزاد بن کر رہنا نہیں چاہتے۔ بڑا عجیب سوال کیا، اتختار العبودیہ علی الحریہ، کہ اے زید تم نبی کے غلام بن کر رہو گے لیکن میرے پاس آ کر میرا بیٹا بن کر نہیں رہو گے۔ میرے بھائیو، حضرت زید نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ان کانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ۔ حضرت زید نے کہا کہ میرا ابا، اگر تم نبی کے پاس رہنے کو غلامی کہتے ہو تو یہ غلامی ہزار آزادیوں سے بہتر ہے۔ نبی کے آستانے پر رہنا، نبی کے ساتھ میں رہنا، یہ غلامی تو مجھے ہمیشہ کے لیے منظور ہے۔ میرے بھائی قربان جائے ہمارے نبی پر جب یہ جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے زید فکر مت کر، انت ابنی ارثہ و یرثنی، اے زید فکر مت کر، تو میرا آج سے بیٹا ہے، میں تیرا وارث بنوں گا، تو میرا وارث بنے گا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کریمانہ اخلاق، بڑے پاکیزہ اخلاق تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی، پوری امت کے ساتھ ہمدردی فرمائی۔ بات یہی چل رہی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے، جس میں سب سے پہلے گمراہوں کو راستے پر لانا پسند ہے، دوسرے نمبر پر ان غریبوں کے ساتھ محبت کرنا پسند ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کل یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہمارے نبی کا کردار یہ تھا کہ غریبوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کون ایسا ہے جو حضرت جنید بغدادی کا نام نہیں جانتا؟ بھائی جانتے کہ نہیں جانتے؟ جہاں بڑے بڑے اولیاء کا نام لیا جاتا، جہاں سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام آئے گا، جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام آئے گا، میرے بھائیوں وہیں پر نام آتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت جنید بغدادی کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ حضرت جنید بغدادی کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ روایت کے اندر ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ تو کسی بادشاہ کے یہاں پہلوانی کا کام کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی تو بہت بڑے پہلوان تھے، کشتی لڑنے والے تھے، اور بادشاہ کے پاس رہتے تھے، شاہی پہلوان جس کو کہا جاتا، کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جس بادشاہ کے پاس رہتے وہ بڑی بڑی کشتیاں لڑاتا تھا، اور حضرت جنید تمام کشتیوں کے اندر اول نمبر پر آتے تھے، اور حضرت جنید کے پاس اتنی طاقت تھی اور اتنی بہادری تھی کہ بغداد کے اندر کسی کی مجال نہیں تھی، کسی پہلوان کی مجال نہیں تھی کہ وہ جنید کا آ کر مقابلہ کرے۔ میرے بھائیو، روایت کے اندر ہے کہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ یہ شاہی خاندان کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ اس خاندان کے اندر ایک بوڑھے آدمی آئے، ایک مرتبہ شاہی دربار میں ایک بوڑھے آدمی آئے، اور بوڑھے آدمی نے آ کر کہا، بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تمہارا جو پہلوان جنید ہے اس کے ساتھ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ حیران ہو گیا، وہ بادشاہ تو بہت حیران ہو گیا کہ یہ دبلا پتلا آدمی اور کس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا؟ جنید کے ساتھ، جو اتنا بڑا پہلوان کہ بغداد کا کوئی پہلوان اس کے سامنے نہ ٹکتا ہو، بغداد کا کوئی مقابلہ کرنے والا جنید کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اور یہ بوڑھا دبلا پتلا آدمی کہتا کہ مجھے جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ وہ بادشاہ مسکرا کر کہتا کہ ارے بوڑھے، تو مقابلہ مت کر، ورنہ جنید تجھے ایک ہی وار میں پٹک ڈالے گا اور تیری جان نکل جائے گی۔ وہ بوڑھا کہتا کہ نہیں، مجھے تو جنید سے مقابلہ کرنا، مجھے تو جنید سے مقابلہ کرنا۔ روایت کے اندر ہے اور کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ بادشاہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ جو پہلوان تھے ان کو بلاتے اور کہتے کہ یہ بوڑھا تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت جنید بھی مسکرانے لگتے کہ یہ بوڑھا اگر میرے ساتھ مقابلہ کرے گا، ایک ہی ہاتھ ماروں گا تو اس کی جان نکل جائے گی۔ لیکن وہ بوڑھا ضد کرتا ہے کہ نہیں، میں مقابلہ کروں گا، اور پورے بغداد والوں کو جمع کرو، میں کھلے میدان میں اس نوجوان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو، روایت کے اندر ہے کہ بادشاہ منادی کرواتا اور سارے بغداد والوں کو جمع کرتا، اور سارے لوگ حیران ہیں کہ آج جنید جیسا نوجوان اور پہلوان آج مقابلہ کرے گا ایک بوڑھے کے ساتھ۔ روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت جنید میدان میں اترتے ہیں اور وہ بوڑھا بھی میدان کے اندر اترتا ہے، دونوں آمنے سامنے ہوتے، تو وہ بوڑھا کان میں کہتا ہے کہ اے جنید، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بوڑھا حضرت جنید کے کان میں کہتا، میں حضور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور کئی دن ہو گئے میں بھی بھوکا ہوں، میرے بال بچے بھی بھوکے، اور ہمارے لیے زکات کا پیسہ لینا جائز نہیں، اس لیے میں تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں کہ تو ہار جا، میں جیت جاؤں گا، جو انعام ملے گا اس سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔
میرے بھائیوں قربان جائے حضرت جنید پر بس یہ بات ان کے دل کی گہرائیوں میں اثر کر جاتی ہے کہ یہ میرے نبی کے خاندان کا شخص ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ روایت کے اندر ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت جنید تھوڑی دیر آگے پیچھے ہوتے اور اس کے بعد زمین پر گرتے ہیں اور وہ بوڑھا ان کے اوپر سوار ہو جاتا اور سارا مجمع یہ کہتا ہے کہ بوڑھا جیت گیا اور جنید ہار گئے۔ سارا مجمع کہتا کہ بوڑھا جیت گیا، جنید ہار گئے۔ بوڑھے کو بہت سارا انعام ملتا، وہ واپس چلا جاتا۔ حضرت جنید اپنی گردن جھکا کر دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف جاتے۔ میرے بھائیو روایت میں رات کو سوتے ہیں تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے۔ جنید سوئے ہیں، خواب میں ہمارے نبی آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے جنید تو نے میرے خاندان کی عزت رکھی ہے، کل قیامت میں میں بھی تیری عزت رکھوں گا۔ اور فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جنید تو نے میرے خاندان کے ایک شخص کو بدنام ہونے سے بچا دیا، یاد رکھ میں بھی تیرا نام خدا والے بندوں میں اول نمبر پر رکھوا دوں گا۔ میرے بھائیوں یہ غریبوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ غریبوں کے ساتھ محبت کرنے سے خدا کے یہاں بہت اونچا مقام ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمُصَادَقَةُ أَهْلِ الْعَيَالِ الْمُعْسِرِينَ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات یہ بتائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں جس کے بچے بہت ہو اور بیچارہ غریب ہو، جس کے بچے بہت ہو اور بیچارہ غریب ہو تو اس کے ساتھ میں جا کر محبت کروں اور اس کی جا کر مدد کروں، یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں قریب قریب دونوں چیزیں ایک ہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان اللہ والوں کے ساتھ جا کر محبت کرنا جن کے بچے زیادہ ہو ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اور میرے بھائیوں دیکھو یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رہی کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو دیکھو یہ غریب جو ہوتے ہیں ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا اور ان کے دل کے پاس خدا موجود ہوتا ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کے پاس خدا موجود ہوتا۔ یاد رکھو جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو وہاں خدا آ جاتا ہے، وہاں خدا آ جاتا۔ پھر اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک روایت کے اندر ہے نا، ایک روایت کے اندر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں حدیث قدسی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ بندے سے کہیں گے، قیامت کے میدان میں اللہ بندے سے کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے بندے میں بیمار تھا تو میرے پاس آ کر میری خبر نہیں پوچھا۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور کہے گا اللہ تو کیسی باتیں کرتا، تو کب بھوکا ہوا، تو کب پیاسا ہوا اور تو کب بیمار ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے نہیں معلوم تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار تھا، تیرے محلے میں فلاں بندہ پیاسا تھا، تیرے محلے میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تو تو مجھے وہاں پر پا لیتا، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا تو مجھے وہاں پر پا لیتا۔ تو میرے بھائیوں یہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مظلوموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی جب بد دعا نکلتی ہے تو میرے بھائیوں ساتوں آسمانوں کو پار کر جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور خدا کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کسی کو اگر کوئی مظلوم ہو، خاص کر کے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم اگر ہمارے معاشرے میں ہے تو ہمیں ہمارے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمارے ماں باپ جو ہے بڑے مظلوم نظر آتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ جتنے نوجوان ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کبھی اپنی ماں پر ظلم کرتے ہیں تو کبھی اپنے باپ پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو جب ایک عام مظلوم اگر کوئی پڑوس میں مظلوم ہوتا وہ بد دعا کرتا تو ظالم ہلاک ہو جاتا۔ میرے بھائی اگر ماں نے بد دعا کر لی یا باپ نے بد دعا کر لی، روایت کے اندر آتا ہے کہ ماں اگر بد دعا کرتی ہے تو خدا کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، خدا کا عرش بھی حرکت کرنے لگتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان مظلوموں کو پوچھنا ہے، اگر آج ہماری ماں بوڑھی ہے، اگر آج ہماری ماں اپاہج ہے اور غصے کے مارے اگر ہماری ماں کچھ کہہ دیتی ہے اور ہمارا بوڑھا باپ اگر غصے کے مارے کچھ کہہ دیتا تو میرے بھائیوں اس بچے کا کام ہے کہ صبر کرے، اس لیے کہ روایت کے اندر آتا اگر تم نے تمہارے ماں باپ کا دل دکھایا، مرنے سے پہلے تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی۔
مرنے سے پہلے تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا. ایک بیٹے نے اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو مارتا ہوا گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا. وہ باپ بیچارہ بوڑھا گھسیٹے ہوئے جا رہا. ایک درخت آتا ہے تو وہ باپ اس درخت کو پکڑ لیتا اور بیٹے سے کہتا بیٹا بس کر دے, میں بھی اپنے باپ کو مارتا ہوا یہیں تک لایا تھا. اسی لیے میرے بھائیوں روایت کے اندر آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت کو میرے بھائیوں لے کر جاؤ, اللہ کرے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی گناہ ہوگا خدا معاف کر دے گا, لیکن ماں باپ کو اگر ستایا ہوگا تو خدا اس کی سزا دنیا ہی میں دے دے گا. اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو اس کی سزا دنیا ہی میں ملے گی. اور میرے بھائیوں بڑی خراب سزا ہے, اللہ حفاظت فرمائے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ایک تابعی کے بارے میں لکھا ہے جن کا نام ہے عوام ابن حوشب. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے عوام ابن حوشب رحمت اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں میں گیا اور وہاں جا کر میں نے لوگوں کو کچھ دین کی باتیں سنائی. اور وہ عوام ابن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہوا تو میں نے بستی والوں سے کہا کہ مجھے ذرا تمہاری قبرستان میں لے کر چلو. لوگ ان کو قبرستان میں لے کر گئے. عوام ابن حوشب فرماتے ہیں کہ ابھی میں قبرستان میں داخل ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور اس قبر کے اندر سے ایک انسان کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا. اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی, پھر قبر میں سو گیا اور قبر پھر بند ہو گئی. عوام ابن حوشب فرماتے ہیں کہ میری تو حیرانی کا ٹھکانہ نہیں رہا. میں حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو گدھے کی طرح کہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی گدھے کی طرح آواز نکالتا پھر قبر میں سو جاتا. عوام ابن حوشب فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا, لیکن میرے ساتھ جو گاؤں والے تھے ان پر کسی پر بھی حیرانی نہیں تھی. عوام ابن حوشب فرماتے میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ منظر دیکھ کر تمہیں حیرانی نہیں ہوتی؟ تو گاؤں والے کہتے ہم تو روزانہ عصر کے بعد یہ منظر دیکھتے ہیں. وہ گاؤں والے کہتے کہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہم تو عصر کے بعد روزانہ دیکھتے. یہ قبر پھٹتی ہے, یہ نوجوان جس کی شکل گدھے کی طرح ہے وہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالتا اور پھر واپس اندر چلا جاتا. روایت کے اندر ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ عوام ابن حوشب رحمت اللہ علیہ بستی والے سے پوچھتے آخر ایسا کیوں ہوتا. روایت کے اندر ہے بستی والے بتاتے کہ یہ اصل میں بہت شرابی آدمی تھا. یہ شرابی آدمی تھا اور یہ شراب پی کر آتا تھا اور اس کی ماں اس کو سمجھایا کرتی تھی. ایک مرتبہ عصر کے بعد شراب پی کر یہ پہنچا ہے اور آ کر شراب پی کر آیا. اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے شراب کیوں پیتا ہے, تو اس نے شراب کے نشے میں کہا کہ اے ماں گدھے کی طرح کیا بول بول کرتی ہے, گدھے کی طرح کیا آواز نکالتی ہے. وہ بستی والے کہتے اسی رات اس کا انتقال ہوا اور برابر اس دن کے بعد سے عصر کا وقت ہوتا ہے یہ گدھے کی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائی اگر ہمارے ماں باپ سے اگر ہم نے ہمارے ماں باپ کی کوتاہی کی ہو, ہم نے ان کو ستایا ہو اور اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو تو میرے بھائی اس کا علاج ابھی بھی باقی ہے. اس کا علاج ابھی بھی باقی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے, ان کے نام سے خیرات کرے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ خیرات پسند آئے اور قبر میں ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے تاکہ کل قیامت کے میدان میں یہ ماں باپ ہم سے راضی ہو, ہم ان سے راضی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.